رسول کریم سے کبھی بھی کسی چیز کا سوال ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے سائل کو لا فرمایا ہو، نہیں فرمایا ہو. زبان مبارک سے حضور نے کسی کو نہیں فرمایا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کو یوں کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں. ہم تو اپنے سرکار مدینہ کے تاجدار کے بارگاہ کے بھکاری ہیں، ہمارے سرکار کریم ہیں، اور ان کے رب کے کرم کی تو انتہا ہی نہیں ہے. ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، تو رسول اللہ کی عادت نہ کہنے کی نہیں ہے. اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت کے میدان میں بخشش میری ہو جائے، سرکار شفاعت کر دیں، یہ میں نے چاہا رسول کریم سے. لیکن رسول کریم نے یہ نہ ارشاد فرمایا. قیامت کے میدان میں تو انبیاء کرام علیہم السلام بھی نفسی نفسی کہتے ہوں گے. ایسی بات کا مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ جی نہیں، جیسے عرض کیا ویسے رسول کریم نے ارشاد فرمایا انا فاعل، میں تمہاری شفاعت کروں گا. تو قیامت میں نجات ہو جائے، کامیابی ہو جائے. یہ امت کے جو علماء ہیں، اولیاء ہیں، پیارے مصطفیٰ سے ہر دور میں چاہتے رہے، اب بھی عرض کرتے ہیں، عرض کرتے ہی جائیں گے. 14ویں صدی کے عظیم مجدد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین بریلی شریف سے عرض کرتے ہیں، بریلی شریف ہی سے عرض کرتے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. سرکار خواہش تو یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں مجھ کو سند عطا فرما دے کہ میں جہنم سے آزاد کر دیا گیا، اور یہی فرما دے یہ سند تم کو دی جاتی ہے. تو سبحان اللہ، جن کی نظر آخرت پر ہے، جو آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، وہ مصطفیٰ سے ہر دور میں مانگتے ہیں. وہ دنیا کے متعلق کچھ سوال نہیں کرتے، دنیا کی دولت، دنیا کا منصب یہ نہیں مانگتے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا اور سرکار نے عطا فرمایا. دیکھو، نہ ملنے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. آپ کسی سے کسی چیز کا سوال کریں، کچھ آپ مانگیں، وہ نہ دینا چاہے تو دو ہی شکل ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ صاف انکار کر دیا جائے کہ ہم تمہیں نہیں دیں گے، لا جس کو کہتے ہیں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انکار تو کرنا چاہتے ہیں مگر صاف طور پر انکار نہیں کر رہے ہیں، پردے میں انکار ہی کرتے ہیں. شرط لگا دیا فلاں مقام پر تم پہنچو، ہم پہنچ رہے ہیں، اگر وہاں ہم تم کو پا جائیں گے تو تم اپنے مطلوب کو پہنچو گے، یا یہ کام کر دو تو تمہیں دیا جائے گا. تو شرط لگائی جا رہی ہے. تو مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں نہ تو نہیں ہے کہ انکار کر دیا جائے، نہ اگر مگر کی شرط ہی ہے. جب دونوں باتوں میں سے ایک نہیں ہے تو سائل ضرور پائے گا. اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے اور مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، وہاں لا بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں ہے، اور کوئی شرط بھی نہیں ہے، تو مصطفیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا تمہاری شفاعت کروں گا. تو حضور کا یہ فرما دینا ہی ان کے لیے عظیم سند مل گئی، یہی وہ کامیاب ہو گئے. سرکار نے ان کو فرما دیا. عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں عظیم بھیڑ ہوگی، دنیا میں جتنے آئے ہیں سب کے سب وہاں موجود ہوں گے. تو سرکار قیامت کے میدان میں اس عظیم بھیڑ میں، اس جنب غفیر میں کہاں آپ کو پاؤں گا، کہاں تلاش کروں یا رسول اللہ؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مجھے پلسرات پر دیکھ لینا. عرض کیا یا رسول اللہ اگر پلسرات پر آپ کو نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا فطلبنی عند المیزان، میزان عدل کی طرف چلے آنا، وہاں تلاش کر لینا.
عرض کیا یا رسول اللہ وہاں بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں ڈھونڈوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پر دیکھ لینا۔ اتنا فرمانے کے بعد پیارے حبیب نے سلسلہ ختم فرما دیا، فرمایا کہ انہی تینوں مقام میں سے کسی مقام پر پا جاؤ گے۔ اس لیے حضرت انس نے اب سوال نہیں کیا کہ حضور اگر حوض کوثر پر نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا یا تو پل صراط ہے، یا میزان عدل ہے، یا حوض کوثر ہے، کہ میری امت ان تینوں مقاموں پر ہوگی اور کٹھن مقامات یہ ہیں تو ان پر میں کرم فرماتا ہوں گا۔ سرکار یہ نے ارشاد فرمایا، حضور نے جس ترتیب سے بیان فرمایا کہ پہلے حوض کوثر کا، پہلے صراط کا بیان فرمایا، پل صراط کا، اور پھر میزان عدل کا، پھر حوض کوثر کا، اسی ترتیب سے تینوں مقام ہیں۔ ان میں سب سے اہم پل صراط ہی ہے۔ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ آخر ایک پل ہی تو ہے، جیسے دنیا کے بہت سے پل ہوتے ہیں ایک پل وہ بھی ہے۔ دنیا کا کون سا پل ہے جو اس کے مقابلے میں ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا پل ایک ہی ہے جو افریقہ میں ہے، 11,322 فٹ کا لمبا ہے۔ تو اس پل کو بھی آخرت کے پل سے کیا نسبت ہے؟ وہ پل تو یہ ہے کہ 5,000 صعود ہے، 5,000 استوا ہے، 5,000 حبوط ہے، یعنی پورے پل کی مسافت 15,000 سال کی راہ ہے۔ جب 15,000 سال کی راہ ہے، کس میں بساط ہے، کس میں طاقت ہے، کس میں قوت ہے کہ اس کو عبور کر سکے؟ اسی کو اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے سرکار سے عرض کرتے ہیں، آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، المدد اے رہنما تم پہ کرو رو درود، المدد اے رہنما تم پہ کرو رو درود۔ سرکار کرم فرمائیں گے تو ہی بیڑا پار ہوگا، اور ایسا پل کسی کے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی پل ہوتا ہے کہ احد من السیف وادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو جب بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور تلوار پر پاؤں رکھنا دشوار ہے، وہ تو تلوار سے بھی زیادہ تیز مقام ہے، وہاں پاؤں رکھنا ہوگا، وہاں چلنے کو کہا جائے گا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اس کو یوں فرماتے ہیں کہ راہ تو تیغ پر اور تلووں کو گلے خار ہے کیا ہونا ہے۔ ہمارے آپ کے پاؤں کے تلوے میں معمولی کانٹا اگر چبھ جائے تو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ غم کے ضرب کی وجہ سے آنسو نکل پڑتے ہیں شدت غم سے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی چیخ اٹھتا ہے، چلا اٹھتا ہے، تو معمولی کانٹا کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے، اور وہاں تو تلوار کی دھار پر پاؤں رکھنا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ راہ تو تیغ پر اور تلووں کو گلے خار ہے کیا ہونا ہے، اور ہے بھی کہاں وہ پل؟ اللہ اکبر، علامت جہنم، جہنم کی پشت پر ہے، جہنم کی پشت پر وہ پل ہے۔ دائیں دیکھو تو بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، بائیں دیکھو تو دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو فرماتے ہیں کہ بیچ میں آگ کا دریا حائل، قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے۔ یہی راہ ہے، کس راہ کو کسی نے طے کر لیا وہ کامیاب ہوا، جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، قیامت کے میدان کا یہ عظیم پل ایسا عظیم پل ہے کہ جب تک پیارے آقا کرم نہ فرمائیں گے سب کے لیے عظیم خطرہ ہے۔ مصطفیٰ جس کو چاہیں گے اس کے لیے آسان ہے۔ ہمارے سرکار مدینہ کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب پل صراط پر ہوگی تو ان میں کیسے کیسے لوگ ہوں گے، بعض کا کیا حال ہوگا؟ تو فرمایا اذا اسف الصراط بامتی نادوا محمدا ہوا محمدا فبادروا من شدت اشفاقی علیہم وجبریل آخذ بحجزتی فونادی رافعا صوتی رب امتی
उम्मती ला सालुकल यौमा बिनफ्सी वला फातिमता इब्नती वल मलाइकतु क़ियामन अन यमीनि सिराते वन यसारिही रब्बि सल्लिम सल्लिम। इसका तर्जुमा यह है कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि पुलसरात पर जब जाने का वक्त आएगा, पांव रखने का वक्त आएगा, तो मेरी उम्मत कैसे भी अफराद होंगे कि अर्ज कर रहे होंगे सरकार करम कीजिए, आका अजीम खतरा है। आला हजरत इसको यूं फरमाते हैं रहमतल लिल आलमी तेरी दुहाई दब गया, रहमतल लिल आलमी तेरी दुहाई दब गया, अब तो मौला बेतरह सर पर गुनाह का बार है। सरकार की बारगाह में सब अर्ज करते होंगे। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं जब मुझे पुकारेंगे तो फोबादिरो मैं जल्दी करूंगा, जल्दी पहुंचना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी उम्मत पर बड़ा शफीक हूं, ले शिद्दत इशफाकी अलैहिम, बहुत शफीक हूं, बड़ा करीम हूं, बड़ा रऊफ हूं, बड़ा रहीम हूं, इसलिए मैं जल्दी करूंगा। मौलाना हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे सरकार जल्दी फरमाएंगे तो फरमाते हैं कि हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से, हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से, पुकार सुन के गरीबों की दौड़ता होगा। प्यारे मुस्तफा रब्बे करीम की बारगाह में उम्मत के लिए दुआ गो होंगे, और जब सरकार दुआ करने लगेंगे तो पुलसरात के दाएं जितने मलाइका होंगे, पुलसरात के बाएं जितने मलाइका होंगे, सरकार को देखेंगे दुआ में मशगूल है तो मलाइका भी दुआ करने लगेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है उस रोज का ये हाल होगा जब मुस्तफा दुआ गो होंगे तो फरमाया वो कलामुर रसूल यौमइज़िन अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, वो दुआउर रसूल यौमइज़िन अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम। जितने नबी हैं, जितने रसूल हैं, सब दुआ गो होंगे। हमारे सरकार इमामुल अंबिया हैं, और इमाम जब दुआ करता है तो मुक्तदी भी दुआ में मशगूल होते, हाथ उठ जाते हैं। हमारे सरकार जब दुआ करने पर आएंगे तो मैदान क़यामत का नक्शा ही बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, ऐसा नक्शा बदलेगा मैदान क़यामत के। सरकार की उम्मत के वो अखियार हैं, औलिया किराम हैं, सलहा और सालेहीन हैं, मियां इनके गुजर का तो अजीब आलम होगा। हदीस में इरशाद फरमाया कि जब ये गुजर फरमाने को होंगे और पुल सरात पर पहुंचेंगे, अपने पांव को रखना चाहेंगे तो पुल सिराज से जहन्नम से एक सदा बुलंद होगी, जुज या मोमिन, जुज या मोमिन फकद अतफा नूर ईमान का लहबी। ए मर्द मोमिन जल्दी से गुजर जा, तेरे सीने में नूरे ईमान है, उस नूरे ईमान से जहन्नम के शोले सर्द पड़ रहे हैं, जहन्नम सर्द हो जाएगी, जल्दी से गुजर जा। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी मकाम फरमाते हैं कि जब जहन्नम से सदा आएगी कि तेरे सीने में जो ईमान है उसके अनवार का ये आलम है कि जहन्नम सर्द हो जाएगी, तो सरकार की मोहब्बत जिसके सीने में है, ईमान लाया, वो क्या आलम होगा। तो आला हजरत ने फरमाया इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सीने में इश्क नबी करीम की ऐसी आतिश रोशन है कि जहन्नम के शोले सर्द पड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मर्द मोमिन का ये हाल होगा। अल्लाह अल्लाह। यहीं पर शेख मुहक्किक मौलाना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम बात इरशाद फरमाते हैं। उनकी एक किताब है जुबान फारसी में जिसका नाम है तकमीलुल ईमान। बुखारी शरीफ में तो यह है कि तमाम अंबिया इकराम भी पुल को पार करेंगे, हमारे सरकार आगे आगे होंगे, अंबिया इकराम पीछे होंगे, सब अबूर करेंगे पुल को। लेकिन शेख मुहक्किक ने इसी मकाम पर एक अजीम बात फरमाई कि जब सरकार की उम्मत के ऐसे लोग होंगे कि वो गुजर करेंगे तो जहन्नम से सदा आएगी कि तेरे नूरे ईमान से तो शोले सर्द पड़ने जा रहे हैं, जल्दी गुजर जा। तो अगर वो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज बालाए आतिश बगुजरत
اگر او صلی اللہ تعالی وسلم از بالائے آتش گزرد آتش گلستان گردد. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم اگر اس پل پر پار کریں، پل پر تشریف لے جائیں تو جہنم کے کو تو گلستان اور بوستان بناتے ہوئے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دلیل لاتے ہیں، ایک حدیث شریف بھی نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے. گو جمہور کا قول وہی ہے، لیکن ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے سرکار مدینہ کے تاجدار اس مقام پر اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے، اپنی امت کے لیے دعا میں مشغول ہوں گے، سرکار گزرنا فرمائیں گے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر سرکار آتش کے اوپر سے یعنی اس پل کے اوپر جس کے جہنم کی آگ ہے وہ گزر فرمائے تو اس کو تو گلستان اور بوستان بناتے جائیں گے. اعلی حضرت بھی اسی طرح اشارہ فرماتے ہیں کہ نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، اور ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض. اور شیخ محقق نے ایک دلیل بھی دی ہے. ایک دلیل یہ دی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا. کیسی عظیم آگ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا. تو فرماتے ہیں کہ سرکار کا نور ان کی پیشانی میں تھا. نور وے کی درناسی خلیل بوچے کار کرد، نور وے کی درناسی خلیل بوچے کار کرد، وہی جا کی بے واسطہ خود باشد تا کیا کند. فرماتے ہیں کہ آپ کا نور پیشانی خلیل میں تھا تب کیا حال ہوا، اور اس جگہ جب خود ہی ہوگے تب کیا حال ہوگا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے ہیں. حضرت خلیل اللہ جب آگ میں پہنچے تو آگ تو گلزار ہے، آگ تو وہ مہکتے ہوئے پھول کی طرح ہو جاتی ہے، اور آپ پہنچتے ہیں کہ گویا کہ باغ میں پہنچ گیا میں. یہ ساری چیزیں ہیں کتابوں میں کہ ہمارے سرکار کا نور ابتدا ہی سے اس سے فیض لوگ پاتے رہے، ابتدا ہی سے کامیاب ہوتے رہے. تو ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی بنیاد پر فرمایا کہ وہ گزرنا فرمائیں گے، دعا کریں گے. اور آقا کی تو عظیم شان ہے. حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو راتنی جہنم لخمدت، اگر جہنم مجھے دیکھ لے تو بجھ جائے گی. یہ سیدنا بایزید بستامی وہ ہے کہ مقدمہ شامی میں اس بات کا ذکر ہوا کہ امت کے اولیاء کرام جلیل الشان بڑے بڑے رتبے والے، ان میں کچھ کتنے ہیں جو حنفی المسلک ہیں. تو حنفی مسلک اولیاء کرام کا شمار کیا ہے، اس میں سیدنا بایزید بستامی کا بھی نام آیا ہے. اور تحتاوی الدر میں یہ ارشاد فرمایا کہ بایزید بستامی ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ من عرف اسمہ دخل الجنہ، جو ان کے نام کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا. اور آپ کا نام بھی اس میں بتایا کہ مشہور بایزید بستامی سے ہیں، لیکن اسمہ طیفور بن عیسیٰ، آپ کا نام طیفور ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جہنم مجھے دیکھ لے تو بجھ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے آقا کی عظیم شان ہے. سبحان اللہ. یہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینہ میں سرکار کا ذکر جمیل ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو اس حال میں رکھے کہ ہم اللہ کی یاد میں ہوں اور اللہ کے پیارے رسول کی یاد میں ہوں کہ یاد خدا کے بعد یاد حبیب خدا ہی ہے، اور ذکر خدا کے بعد ذکر حبیب خدا ہی ہے. اسی میں زندگی گزرے، اسی میں کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
رحمت پلا شمع بز میں ہدایت پلا سلام شمع بز میں ہدایت پلا سلام شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت لاکھوں سلام نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا ہاتھ جس سمت غنی کر دیا موجے بحرے سماعت پہ لاکھوں سلام موجے بحرے سماعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر